آج احمد فراز کی ایک اور غزل کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ شہر سحر زدہ ہے صدا کسی کی نہیں، یہ شہر سحر زدہ ہے صدا کسی کی نہیں، یہاں خود اپنے لیے بھی دعا کسی کی نہیں۔ خزاں میں چاک گریباں تھا میں بہار میں تو، خزاں میں چاک گریباں تھا میں بہار میں تو، مگر یہ فصل ستم آشنا کسی کی نہیں۔ سب اپنے اپنے فسانے سناتے جاتے ہیں، نگاہ یار مگر ہم نوا کسی کی نہیں۔ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ فراز اپنی جگر کاویوں پہ ناز نہ کر، کہ یہ متاع ہنر بھی صدا کسی کی نہیں۔ یہ شہر سحر زدہ ہے صدا کسی کی نہیں۔ یہ شہر پورا جیسے کہ جادو کے اثر میں آ گیا ہو، کسی نے جادو کر دیا ہو، کسی نے جیسے کالا جادو کر دیا ہو۔ یہ سب کے سب بالکل خاموش ہو گئے، سب کے سب بالکل ساکت ہو گئے ہیں۔ یہ پورا شہر بالکل شہر خاموشہ بن چکا ہے۔ یہ شہر سحر زدہ ہے صدا کسی کی نہیں۔ ایسا جادو پھر گیا سب پر، سب ایسے جادو کے زد میں آ گئے ہیں کہ سب کے سب خاموش ہو گئے، کوئی صدا کہیں سے سنائی نہیں دیتی۔ یہاں خود اپنے لیے بھی دعا کسی کی نہیں۔ اور اس جادو سے نکلنے کے لیے جس دعا کی ضرورت ہے، وہ دعا دوسروں کے لیے کیا کرے کوئی، خود اپنے لیے بھی کوئی دعا نہیں مانگ رہا، اس شہر سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہا، اس جادو سے باہر نکلنے کی یا تو تاب نہیں ہے دعا کرنے کی، یا پھر وہ نکلنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ یہ شہر سحر زدہ ہے صدا کسی کی نہیں، یہاں خود اپنے لیے بھی دعا کسی کی نہیں۔ خزاں میں چاک گریباں تھا میں بہار میں تو، مگر یہ فصل ستم آشنا کسی کی نہیں۔ نہیں، ایسا ہوا کہ خزاں کا جب موسم آیا تو میں چاک گریباں ہو گیا، وحشت طاری ہوئی اور میں نے اپنا گریباں چاک کر لیا دیوانگی میں۔ اور بہار جب آئی، فصل بہار جب آئی تو نے اپنا گریباں چاک کر لیا۔ تو میں خزاں میں چاک گریباں ہوا، تو بہار میں چاک گریباں ہوا، مگر یہ فصل ستم، لیکن جو ہم پر ستم ڈھا رہا ہے، ہمارا محبوب جو ہم پر ستم ڈھا رہا ہے، یہ ستم آشنا کسی کی نہیں، مگر یہ فصل ستم، لیکن یہ ستم جو ہم پر نازل ہو رہا ہے وہ کنٹینیو ہے۔ چاہے میں نے بہار میں چاک گریباں کیا ہو، چاہے تو نے بہار میں چاک گریباں کیا ہو، موسم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاک گریباں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وحشت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ فصل ستم اپنی جگہ پر ہے، فصل ستم جس طرح نازل ہو رہی تھی وہ جاری ہے، وہ ویسے ہی ہے۔ ستم کرنے والا بھی کو فرق نہیں پڑ رہا ہے، مگر یہ فصل ستم آشنا کسی کے۔ یہ جو ستم ڈھانے والے ہیں نا، وہ آپ پر کیا گزر رہی ہے اس سے وہ آشنا ہرگز نہیں ہے، مگر یہ فصل ستم آشنا کسی کی نہیں۔ سب اپنے اپنے فسانے سناتے جاتے ہیں، نگاہ یار مگر ہم نوا کسی کی نہیں۔ اس کے سامنے، محبوب کے سامنے، ہر شخص اپنا آ رہا ہے، اپنا اپنا دکھڑا، اپنا فسانے غم اپنا سناتے جا رہے ہیں، مگر نگاہ یار، لیکن یار کی نگاہ جو، اس کی نظر جو ہے، ہم نوا کسی کے فسانے میں وہ اپنی ہم نوائی نہیں دے رہا، اپنی آواز نہیں مل رہا، اپنی بات اس سے نہیں ملا رہا ہے، اس سے ہمدردی نہیں کر رہا، کوئی ایسی بات جس سے اسے دلاسا مل جائے، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ نگاہ یار مطلب اس سے بالکل بے بہرا، بالکل خاموش بیٹھا ہوا، سب لوگ آ رہے ہیں اپنی داستان سنایا جا رہا، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سب اپنے اپنے فسانے سناتے جاتے ہیں، نگاہ یار مگر ہم نوا کسی کی نہیں۔ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ آج اگر ظالم نے مجھے اپنی زد پہ لے لیا ہے، کیونکہ میں کیا ہے کہ احمد فراز اکثر حکومت کے خلاف، حاکم وقت کے خلاف بولتے رہتے تھے، تو ان پر بھی پکڑ ہوئی، انہیں بھی قید کیا گیا، ان پر بھی ظلم و ستم ہوئے، انہیں بھی بیڑیاں پہنائی گئی۔ تو ایسا قصہ، تو میں آج زد پہ اگر ہوں، تو میں جو آج پکڑا گیا ہوں، تو لوگوں سے وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ چلو اچھا ہے احمد فراز پکڑا گیا، باقی ہم تو بچ گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، چراغ سب کے بجھیں گے، سبھی کوئی ایک ایک کر کے زد پر آئیں گے، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ یہ ظلم کی جو ہوا چلی نہیں، یہ کسی کی نہیں ہے۔ آج میں زد پہ ہوں، کل تو رہے گا، سب کی باری آئے گی۔ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ فراز اپنی جگر کاویوں پہ ناز نہ کر، جگر کاویاں، سخت محنت کرنا، جگر جلانا، جگر کا خون جلانا۔ فراز اپنی جگر کاویوں پہ ناز نہ کر، کہ یہ متاع ہنر بھی صدا کسی کی نہیں۔ اے فراز، تو اپنی محنت پر، اپنی شاعری پر، اپنے ہنر پر نا زیادہ ناز مت کیا کر، کہ یہ متاع ہنر، یہ جو ہے نا، یہ صدا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے یہ۔ فراز اپنی جگر کاویوں پہ ناز نہ کر، کہ یہ متاع ہنر بھی صدا کسی کی نہیں۔ احمد فراز کی غزل پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔